شخصیت اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ نعمتیں میرے پاس ہیں اور جس مقام پر میں ہوں میں اس سے اوپر ہوں، اس سے کم نہ ہوں، اس سے نیچے ڈویژن نہ ہو، نہیں نہ ہو۔ میرے پاس جو مال ہے وہ کم نہ ہو، میرا جو نام ہے وہ کم نہ ہو، میری جو عزت ہے وہ کم نہ ہو، میرے پاس جو صحت ہے وہ کم نہ ہو، بلکہ میں جمائے جاؤں جہاں ہوں میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کھڑ جائیں۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا، پوری دنیا میں اربوں رہتے ہیں، کوئی آدمی ایک آدمی بھی اس چاہت والا نہیں ہوگا کہ میں چاہتا ہوں میرے پاؤں کھڑ جائیں، میں چاہتا ہوں جموں۔ ہر آدمی ضرور یہ کائنات جس میں صرف اللہ کے حکم سے سب کچھ ہلتا ہے، پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہلتا ہے۔ جس کو جمانے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جس کو اکھاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے اور چلانے کا ایک قانون طے کیا ہے جو کبھی بدلتا نہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا۔ اللہ کی سنت کو کبھی پھرا ہوا پائیں گے نہ بدلا ہوا پائیں گے۔ تو کسی کے جمانے کا فیصلہ اور کسی کو اکھڑنے کا فیصلہ جن شرطوں پر ہوتا ہے قرآن مجید کی آیت میں اس کو ذکر کیا گیا۔ احمد بے فائدہ چیز جو ہوتی ہے، بیکار چیز جو ہوتی ہے، کسی کام کی نہ ہو، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کوڑا کرکٹ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے۔ جو کچرا ہوتا ہے، کچرا کیا ہوتا ہے؟ گھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بے فائدہ چیز کو جماتے نہیں کرتی، جو بیکار ہو جائے تو کوڑا کباڑے میں بھی دیا جاتا ہے۔ اما میں فضلہ، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے بیان کو سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے زمین پر جماتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ جو چیز نفع پہنچاتی ہے، جو فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت کو فائدہ پہنچاتی ہے، پیر صاحب کو، مفتی صاحب کو، متقی صاحب کو، بھلے لوگوں کو، نیک لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ انسان جو چیزیں، جو قومیں، جو انسان لوگوں کے کام آتے ہیں اللہ کو جماتے ہیں نفع۔ تو یہاں پر اس آیت شریفہ نے 3 طبقوں میں بانٹ دیا ہے انسانوں کو، مخلوقوں کو۔ ایک وہ جو بے فائدہ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہیں زندہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ زندہ ہے کہ نہیں، آئے وہ بس ایسے ہی رہتا جہاں ہے بس۔ سیٹ پہ جو ہے بچہ بیٹھا ہوا تھا بیل کے، اڑنے لگا تو اس نے کہا بیل صاحب میں آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ تو میں نے کہا نہ ہمارے نہ آپ کے جانے کی ہمیں پتہ، نہ آپ کے آنے کی۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کب مر گئے پتہ ہی نہیں ہوتا، کب زندہ، کتنے دن زندہ ہوتے۔ تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو کوڑا کچرا بنا کے اڑا دیا جاتا ہے۔ ماما میں فرنا اور یہ ہے جو نفع پہنچانے والے لوگوں کو فائدہ پہنچتے جہاں ہے، وہ ہر موقع پر ان کو تلاش کیا جاتا ہے۔ کسی محلے میں ہے، کچھ مسئلہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، لوگ ہوتے تو مسئلہ ہو جاتا، صحیح ہو جاتا۔ کوئی بجلی کا خرابی ہو گئی، راستہ کچھ ہو رہا ہو، مسجد میں کوئی کام ہو رہا ہو، تو ان کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ارے وہ تو ہے نہیں، آج کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی، وہ تو گاؤں کو گئے فلاں صاحب، چودھری صاحب یا فلاں صاحب، وہ ہوں گے تو جو بھی تو چلے گا، وہ اتنا ہوتے ہیں، ہر آدمی انہیں کو تلاش کرتا ہے ہر ضرورت۔ یہ نافع ہوتے ہیں، تو نفع کرنے والوں کو جماتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جو نفع نقصان نہیں بلکہ موزی ہوتے ہیں، ایزا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا اچھی جگہ پر۔ ارے میاں ان کا کیا کرو یا اچھی کہاں ذکر کر رہے ہو؟ اس جگہ ان کا ذکر کرنے کا موقع ہے کوئی؟ کہتے ہیں اچھی جگہ ہے، کہاں مسجد میں بنا آپ کو ذکر کرو، کہاں اچھی جگہ ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو موزی تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچائے، جو جن مخلوقات کی سرشت میں، نیچر میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایزا پہنچانا، ڈنک مارنا ہے، تو ان کو مارنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سانپ کو دیکھ کر جو نہ مارے وہ ہمیں سے نہیں، ڈر کی وجہ سے نہ مارے۔ اور تو موزی کب جائے گی؟ موزی کو قتل کر دو، اس سے پہلے وہ ایزا پہنچائے، یہ حکم دیا گیا۔ ایزا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ یہ بتانے کی ایک دفعہ جامعہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو بڑے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو کہہ رہے صاحب بچوں کو کہیں کہ بنایا نہیں، تو ان سے کتنی دوائیں بنتی ہیں، تو یہی ہے۔ دوسرے بہت سے جو پریشان کرنے والے کیڑے بن گئے، ان کو کھاتے ہیں، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت کا انتظام کیا گیا، ان کی سرشت میں، نیچر میں ڈنک مارنا رکھا ہے، اور پھر حکم دیا ہے کہ جو اسے نہیں مارے ڈر کی وجہ سے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ہمیں اتنا ناپسند ہے اللہ کے بندوں کو تکلیف
تکلیف و ایذا اور ڈنک مارنے والی مخلوق چاہے وہ انسان بھی ہو، جو ان کو نہیں مارے وہ ہمارا نہیں، جو ان کا دشمن نہیں وہ ہمارا نہیں، تربیت کی جا رہی ہے کہ ہم اتنا ناپسند ہے انسانوں کو، تو جو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے قربان چونکہ جمانے کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ختم نبوت کا اعلان کر کے ہمیں پیدا کیا، ہمیں خیر امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، انسانوں کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں پیدا کیا گیا دینے کے لیے، تمہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اخرجت للناس کا وہ سب سے بڑا نفع تھا، وہ تو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ افسوس یہ ہے، اور خیر امت جو ہے سرداری اور سرفرازی اور سربلندی کا دار مدار ہے، دے رہے بھائی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ارشاد الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے اور لینے والے کو ہمیشہ عزت، ڈونر کو جو دینے والا ہے اس کو عزت ہوتی ہے سبھی کو، اور جو بےگر ہے اور فقیر ہے بھکاری ہے اسے ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ہمیں دینے والا بنایا، نفع پہنچانے والا بنایا، ہمیں لینے والا نہیں بنایا، اس لیے کہ لینے والے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، دینے والے کو عزت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دینے والا بنایا، ہمیں نفع پہنچانے والا بنایا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا محور دوسرے کو دینا اور نفع پہنچانا نہیں بلکہ نفع حاصل کرنا، ہر ایک کی زندگی فلاح صاحب سے کیسے فائدہ اٹھائے، مزدور کوشش میں مالک سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے حاصل کرے، مالک کو کوشش یہ ہے کہ مزدور سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، ریٹیلر کو یہ خیال ہے تھوک وکریتا سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اور تھوک وکریتا کو یہ خیال ہے کہ ریٹیلر سے وہ کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، ماں باپ کو یہ خیال ہے اپنے بچوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اور بچوں کو یہ خیال ہے اور ماں باپ سے کیسے زیادہ سے زیادہ سیدھی کرے، مرید صاحب کو یہ خیال ہے کہ پیر صاحب سے کیسے فائدہ اٹھائے، اور پیروں کو یہ خیال ہے کہ مریدوں سے کیسے فائدہ اٹھائے، ایسے یہاں تک پہنچ گئی ہے حالی ہو رہا ہے، کیسے فائدہ پہنچا، کیسے ان سے لے، تو ظاہر ہے کہ لینے کی راہ جو ذلت کی طرف جاتی ہے، روڈ جو ہے دوسرے کو دینے کی راہ عزت کی طرف جاتی ہے، اور لینے کی راہ ذلت کی طرف جاتی ہے۔ مسلمانوں کو دینے والا بنایا تھا، دائی بنا کر ہمیں دینے والا بنایا تھا، دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم لینے والے بن گئے، فقیر بن گئے، بھکاری بن گئے۔ اب یہ پہیلی بن گئی ہے، ہمارا یہ زمانہ یہ تھا کہ ہر مسلمان کے شعور میں یہ بات رہتی تھی کہ ہم دینے والے، بس ہمیں اسی کی فکر ہے، کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ وصول کریں اس کی۔ ایک دور ڈاکٹر راجندر سچر جی ان کی سچر کمیٹی پر تھی، ان کو بلایا تھا سید حامد نے ہمدرد نے، جامعہ ہمدرد، تو ڈاکٹر راجندر سچر نے سچر کمیٹی آئی تھی تو بیچارے ان کو بلایا، وہاں آیا تو وہ بیچارے ڈاکٹر راجندر سچر مجھے بھی بلایا تھا بہت اصرار کے ساتھ۔ ڈاکٹر راجندر سچر نے جو ہے کہا کہ بھائی آپ کوئی کرایہ دار ہو نہیں، آپ تو حصے دار ہیں اس ملک کے، آپ کو ہاتھ چھیننا ہے، مانگنا نہیں ہے، آپ لینے کے طرح بالکل آپ کو آگے بڑھ کر ہاتھ لینا پڑے گا، لینا چاہیے، اس پر ہی تعلیم کی انہوں نے۔ اس کے بعد میری بات تھی تو میں نے کہا پھر یہ جو ہے نا دین اسلام اللہ تعالیٰ نے یہ دین فطرت ہے اور اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اس دین نے ایسا معاشرہ بنایا، صحابہ کے ذہنوں میں ایسا بٹھایا کہ سب کو دینے والا بننا ہے، کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تک پہنچتے پہنچتے ان تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر ایسا حوالہ ہو گیا تھا کہ 2/3 دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور پوری 2/3 مملکت میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، سب بیت المال میں جمع ہوتا، سب دینے والے بن گئے تھے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کی نصیحت مان کر دینے والا بننا ہے، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جو دینے والا بننا تھا اللہ دینے والا بناتے ہیں، جو لینے والا بننا چاہتا ہے تو ہمارے لیے اب یہ صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے، اپنی راہ سے، اپنی جو ہماری روڈ ہے جس پر ہمیں چلایا گیا تھا، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، جو طرز زندگی تھی دینے والی، اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ پہیلی لگنے لگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مطلب کھولا ہے، کیوں کھولا ہے کہ اس علاقے میں بیچارے مریض بیچارے تڑپتے تھے اور ان کو وہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں کو فائدے کے لیے ان کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔
سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک صاحب نے دکان کھولی ہے. کیوں دکان کھولی ہے؟ اس لیے کھولی ہے کہ علاقے میں کوئی صحیح سامان نہیں بیچتا تھا, تو میں نے سوچا بھائی یہاں کے لوگوں کو صحیح سامان ملے, صحیح کچھ ملے. تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں پر دودھ پانی ملتا تھا, اس لیے میں نے دودھ کا کاروبار کیا کہ اچھا دودھ مل جائے. تو یہ یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی آدمی نفع پہنچانے کی. حالانکہ ایک زمانہ تھا, آرنالڈ ایک عیسائی مورخ ہے, اس نے لکھا ہے کہ 8 صحابہ چین میں پہنچے کہنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو نفع پہنچانے, اسلامی تجارت کے اصول بتانے, کیسے اچھی تجارت کی جاتی, کیسے انسانوں کے لیے کام کا بننا جا سکتا ہے, تجارت سے بھی آدمی کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے آئے. تو 8 شہروں میں انہوں نے الگ الگ دکانیں کھولی. اب جب نفع پہنچانے کے لیے تجارت کریں گے تو ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا یہ ایسے ایماندار تاجر ہیں اور اتنا بھلا اچھا کام نفع کم لیتے ہیں اور بالکل لوگوں کے فائدے کے لیے جو کر رہے ہیں. تو ان کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے. جو پرانے تاجر تھے وہ نفع کمانے کے لیے تجارت کر رہے تھے, ان کی تجارتیں ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. بادشاہ کے پاس آئے شکایت کرنے کہ عرب تاجر آ گئے, انہوں نے تو ہماری تجارتیں ٹھنڈی کر دی ہیں. بادشاہ نے ان کو بلایا, میں ہمارے تاجر آئے ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی شکایت کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہماری غلطی بتائیے, آپ کو غلط فہمی ہے, ہم نفع کمانے نہیں نفع پہنچانے آئے ہیں. آرنالڈ نے یہ بات لکھی ہے کہ جواب یہ دیا اس صحابہ نے, ہم نفع کمانے نہیں آئے نفع پہنچانے آئے ہیں. تو یہ حیرت لوگوں کو. بادشاہ نے کہا کہ بھائی تو آپ بتاؤ کوئی غلطی کی. غلطی تو کچھ نہیں, ان سے زیادہ تو اچھا اور سچا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو کرو تجارت. وہ تجارتیں اور فیل ہونی شروع ہوئی ان کی, پرانے لوگوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی فائدہ پہنچے نہ پہنچے لیکن ہمیں بہت تکلیف ہے, ہماری تجارت دکانیں بند ہو رہی ہیں, یہ تکلیف تو ہے ہمیں. تو بادشاہ نے ان کو بلایا, بھائی آپ کو کچھ غلطی ہو نہ ہو, جو ہمارے پرانے تاجروں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں تو یہ نقصان تکلیف تو ہے کہ ہم تکلیف پہنچانے نہیں آئے تھے, ہم جا رہے ہیں. جیسے وہ سامان باندھنے لگے تو 8 کے 8 شہر میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنا سامان باندھنا شروع نہ کر دیا ہو. جہاں یہ تاجر رہیں گے وہیں جا کے ہم بھی رہیں گے ان کے ساتھ. بادشاہ نے مجبوراً بستر کھلوائے ان کے. پھر انہوں نے 8 کی موجودگی میں 8 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ان کی, صرف تجارت دیکھ کر. یہ تھا نفع پہنچانے کا. صورت حال ہو گئی کہ پہل یہ لگنے لگی کہ نفع پہنچا. ابھی نئے زمانے میں اتنا فرق. ہمارے والد صاحب نور اللہ برکاتہ علاقے کے بڑے زمیندار تھے, بڑی عجیب و غریب ان کی سمپل لیونگ, ہائر تھنکنگ, بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے بہت ہی, لیکن بالکل سادہ رہتے تھے. حتیٰ کہ وہ کہتے تھے رکشا بہت ہی عجیب سا ہوتا, رکشا ہی ہوتی تھی سواری, سائیکل رکشا, تو رکشا پہ نہیں بیٹھتے تھے. آدمی کی سواری مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی کہ آدمی چلاتا ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ فصل ہمارے یہاں گیہوں کی بھی ہوتی ہے, اناج گیہوں اور دھان, اور گنے کی بھی ہوتی تھی. جب میں نے کھیتی سنبھالنی شروع کی تو ابا کہتے تھے گیہوں بو بیٹا, ہم کہتے تھے نہیں گنا بو. اس وجہ کہ ذرا جب شروع میں فرگوسن ٹریکٹر آئے تھے ہمارے پورے مغربی ہندوستان میں, 2 فرگوسن ٹریکٹر انگلینڈ سے آئے تھے, ان کے ساتھ 2 انگریز بھی آئے تھے. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ مزدوروں نے اسٹرائک کر دی, مشینیں آئیں گی تو ہمیں مزدوری کہاں سے ملے گی. وہاں جو کام کرتے تھے کھیتوں میں نوکر سب نے ہڑتال کر دی کہ ہم آئیں گے ہی نہیں. جب وہ چلائے جا رہے تھے, انگلینڈ سے 2 آئے تھے انگریز, وہ چلا کے دکھا رہے تھے کیسے چلیں گے ٹریکٹر, کیسے کھیت جوتیں گے, کیسے ٹرلر چلے گا, کیسے ایرو چلے گی, اس طرح پر تھا. تو وہ بوتے تھے گیہوں. اب میں کہتا تھا پھر مزدور کم ہو گئے, بہت پریشانی ہونے لگی مزدوری کی ہمارے زمانے میں. تو گیہوں میں زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی اور گنے میں زیادہ مزدوروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اور نفع بھی زیادہ ہوتا تھا. گنے کا بھاؤ اچھا ہوتا تھا, لاگت کم لگتی تھی چونکہ مزدوریاں کم لگتی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ گنا بوئیں, وہ کہتے تھے گیہوں بوئے. میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا کیوں آپ گیہوں بونے کی, اتنی مشکل کی کھیتی ہے. کہتے تھے کہ لوگ کسان نہ ہوتے تو انسانوں کو کھیتی کرنی پڑتی. ہمارے یہاں یہ مشہور تھا, کسان نہ ہوتے تو آدمیوں کو کھیتی کرنی پڑتی. بلا شبہ خصوصاً ساڑیوں کے موسم میں اور گیہوں کی اس کے موسم میں اتنی محنت ہوتی ہے, سخت گرمی ہوتی ہے, گرم ہوائیں چلتی ہوتی ہیں, اس وقت کا فصل ہوتی ہے وہ. تو میں نے کہا ابا کیوں آپ مشکل کی کھیتی کو پسند کریں گے. بیٹے چینی بغیر, گڑ کے بغیر ساری انسانوں کا کام چل جائے گا. نہ تو کوئی مر تھوڑے رہے, لیکن اناج تو پرندے بھی کھاتے ہیں, چرندے بھی کھاتے ہیں, غریب بھی امیر بھی سب کھاتے ہیں, سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں. اللہ بونے والے بھی ثواب ملے. تو واقعی وہی ہم دیکھتے تھے کہ وہ فوراً فصل پر غلہ نہیں بیچتے تھے,
بلکہ ہماری لمبی لمبی سدریاں تھی بہت ساری، دو تین، ان میں بھر دیا جاتا تھا، تو ہم لوگ اس میں کھیلا کرتے تھے، وہ اتنی یہاں تک ڈوب اس میں دھس جاتے تھے اناج میں۔ پھر تو برسات میں جب مزدوریاں نہیں ملتی تھی، سردیوں میں تو مزدوری ہوتی تھی، گرمی میں مزدوری ہوتی تھی کھیتوں میں، لیکن برسات میں تو سب مزدوریاں بند ہو جاتی تھی، تو ابا منادی کرواتے تھے میاں جی کے یہاں ادھار گیہوں بل رہا ہے، منادی ہوا کرتی تھی، ڈھول بجا کر میاں جی کے یہاں چلے جاؤ بھائی، میاں جی کے یہاں گیہوں بک رہا ہے، گیہوں بک رہا ہے۔ تو دو تین لوگ تولنے والے بیٹھ جاتے تھے، لالا تھے، وہ عجیب سی تان لگایا کرتے تھے، وہ لیچی ایک کا دو ہے، دو ہے، سو ایسے بولتے تھے وہ، اور تینوں جو لے لگاتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے ساز بج رہا کر رہے، کوئی گانا گا رہے، ذرا آواز سی بنا کے لے کی وہ کرتے تھے۔ تو ابا بہی لے کے لکھتے رہتے تھے، پھر سردی میں جب مزدوری ملتی تھی تو پھر وصول کرتے تھے۔ ایک شعری تھا وہ بیچارہ غیر مسلم تھا، ایک علیم الدین، ہمارے زمانے میں یہ دونوں وصولیاں بھی کیا کرتے تھے۔ وہ دو تین تقاضے کیے، کسی نے نہیں دیے تو وہ دھمکاتے تھے، وہ آ کہتے تھے میاں جی علیم الدین ہمیں بہت برا بھلا کہہ کے گیا، اور شعری ہمیں یوں کہہ رہا تھا۔ تو ابا بلاتے ارے شعری علیم الدین، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی جگہ، اس کو تیری جگہ کرتے تو کیا پسند کرتا؟ تو یہ پسند کرتا کہ اس سے بدتمیزی کرے، تو یہ پسند کرتا تو ڈھیل دیتا، اگر اس کے پاس ہوتے تو دے نہیں دیتا، اسے بلاتے اور بہی سے کاٹ دیتے، تیرے آ گئے بھائی، یہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ کھیتی کرتے تھے لوگوں کو نفع کے لیے، اندازہ ہوتا تھا اس۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، صورت حال یہ تو نفع پہنچانے کی۔ اب صورت یہ ہے کہ نافع علوم، علم کی دو تقسیم کی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ دین و دنیا کے علم کی تقسیم ہے، شرعی نہیں، دو علم ہے، ایک نافع علم، نفع پہنچانے والا علم انسانوں، اور ایک بے نفع علم سے اللہ نے پناہ، اللہ کے نبی نے پناہ چاہیے، نفع پہنچانے والا۔ تو نافع علوم میں نفع پہنچانے والے علوم ہیں، ان میں میڈیکل سائنس، طب جو ہے، یہ لوگوں کے علاج معالجے کے فن، چاہے وہ یونانی ہو، چاہے وہ ماڈرن سائنس ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو، اس کو داد تحسین پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کی پہلی آیتوں میں میڈیکل سائنس کی اساس جو ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ انیٹمی فزیولوجی پر بیس کرتا ہے پورا، کیسے پیدا کیا گیا، ہم نے جمع وہ خون سے انسان کو پیدا کیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے پورا میڈیکل سائنس کا اساس۔ تو یہ خدا تھی کہ یہ انسانوں کو فائدہ پہنچا ہے، نافع پہنچا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، ان علوم میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر کے یہاں اور ہسپتال کے یہاں جا کر 90% مریضوں کو اس کا اطمینان نہیں رہتا کہ ڈاکٹر اپنا شکار بنا رہا ہے، ڈاکٹر سچ مچ میں علاج بتا رہا ہے، ایسا صورتحال ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی ہر لائن میں جو ہے لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کریں، ایسی ڈسپینسری کھولیں، ایسے اسپتال کھولیں، ایسے ڈاکٹر پیدا کریں جو انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے لوگ جو ہے وہ کلینک کرے، علاج معالجے کا کام کرے۔ یہ ہے اس کے لیے یہی ہے اصل میں اسلام یہی کہتا ہے۔ دیکھیے دینے ذہن بنتا ہے، دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے ہمارا، ہم نے انسانیت کی خیر خواہی کا کام چھوڑ دیا تو ہم ہر چیز میں ہم فقیر بن گئے، بیکاری بن گئے۔ ذہنیت ہوتی ہے، مثلا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ شدید اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آدمی رات کو تنہا نہ سوئے، اور شدید اگر مجبوری نہ ہو تو تنہا سفر نہ کرے، کسی آدمی کو لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج دیتے تھے تم چلے جاؤ، دو آدمی سفر کریں گے تو ایک دوسرے کی مشکل میں۔ اب دو آدمی سفر کر رہے ہیں، ایک آدمی اس لیے دوسرے کے ساتھ سفر کو لے جا رہا ہے کہ مجھے مشکل پڑے گی، راستے میں تعاون پڑے گا، میرے سامان اٹھانا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو یہ میرے کام آ جائے گا، ایک آدمی اس لیے سفر کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ ان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ ان کو مشکل پڑے گی، پریشانی پڑے گی، رات کو دقت ہوگی تو میں ان کے کام آ جاؤں گا، جو ہے سفر میں حضر میں ان کا سامان اٹھا لوں گا، ان کو سوار کرانے میں مدد دے دوں گا، سیٹ کو کرنا پڑے گا تو میں جا کر پہلے سے سیٹ کا جو ہے وہ ان کے لیے وہ انتظام کر دوں گا، میں اس کی مدد کے لیے ان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ اور ایک ہے کہ میں اپنی مدد کے لیے ان کو سفر میں لے جا رہا ہوں۔ تو دو آدمی ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، وہ دونوں کے دونوں، لیکن ایک کیا ہے، ایک ہے 100% اس کی اسلامی سوچ ہے جو اسلام سکھاتا ہے، دینے والا،
اور ایک لینے والا رات کو سو رہا ہے، ایک آدمی اس لیے سلا رہا ہے کسی کو کہ رات کو مجھے پانی کی ضرورت پیش پائے، کچھ خدا نہ کرے کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، چور ڈاکو آ جائے، بلی ولی آ جائے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو یہ مجھے بچا لے، ذرا میری مدد کرے گا۔ اور ایک اس لیے سو رہا ہے کہ میں اس کے پاس اس لیے سو رہا ہوں کہ مشکل میں پڑے گا، پریشانی میں پڑے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سوچ کا فرق جو ہے یہ دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔ یہ آدمی اگر امت دائیں دعوت پر آ جائے گی اور سمجھ لے گی کہ ہمیں دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے، تو جہاں ہوں گے وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جئیں گے، جہاں رہیں گے دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ خاص طور سے بلکتا ہوا تڑپتا ہوا مریض جب درد میں تکلیف میں اگر تھوڑا سا دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، مجھے اللہ میں آپ کو بہت تلاش کر رہا ہوں، کہاں ملیں گے آپ؟ انہوں نے کہا شکستہ دلوں میں ملیں گے۔ دل ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی دل جوئی کی اتنی اجر ہے اور اتنا بدلہ ہے اور اللہ کے قرب کے اتنے وعدے، تو خصوصاً بیمار اور بیمار کے گھر والوں کا دل بہت ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی مدد کرنا، بیماروں کو دوا سے، غریب ضرورت مند غریب ہی نہیں، کوئی بڑا آدمی بھی ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے تو اس وقت بھی اس کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی مدد کر دیں، تھوڑی سی ہمدردی کے الفاظ کہہ دیں، اس لیے اس کے بڑے فضائل ہیں عیادت کے۔ بیمار کی عیادت ہوتی ہے تو وہ بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ حدیث میں آئے کہ رات کو اگر آدمی کسی کی مریض کی عیادت کرے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور شام کو اگر عیادت کرے گا تو صبح کو کرے گا تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہ وہ ٹوٹا ہوا دل ہے، اس کی دلجوئی آپ نے کر دی، اس کو ہمت بنا دی، چند جملے کہہ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے کا بیمار بھی ہوتا ہے کہ اللہ باس تو فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، کوئی بات نہیں، پاک ہو جائیں گے اس سے۔ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اس کے مثبت پہلو اور اچھے پہلو کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ بڑی مبارکباد کے اس دیکھیں ہمارے الفقاء کے یہاں پر یہ عائشہ ہاسپٹل کھولا ہے۔ ہم جو ہے یہ کسی کا خاص تو ہے نہیں، ہم سبھی کو جو یہاں کے لوگ ہیں اس کو اچھے سے اچھے زیادہ سے زیادہ اچھی طرح چلے اور اسلامی اصولوں پر چلے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ چیریٹیبل کے نام سے ہاسپٹل کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں بھی اب یہی حال ہونے لگا کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور چیریٹیبل ہاسپٹل میں کچھ خاص امتیاز اور فرق محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح ہوتا ہے جس طرح جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل انشاءاللہ سب لوگ یہاں کے اگر تعاون کریں گے، اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہوگی، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوگا، تو ہم لوگ اس کو ایک بہت بڑا کار خیر اور عبادت سمجھ کر اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کچھ ضروری نہیں کہ مالی تعاون ہو، اپنے دو بول بھی ایک تعاون ہوتا ہے۔ اپنا وقت دے دیں، کچھ بہت سی یہاں ضرورت ہوں گی، اپنا وقت دے دیں، مریضوں کو لے کر آ جائیں، ضرورت مندوں کو، جو ڈاکٹر ہیں کوئی اچھے طبیب کی یہاں ضرورت پیش آئے تو اس کو مہیا کرانے میں مدد کر دیں، کسی کا ذہن بنا دیں کہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل چل رہا ہے یہاں پر، تو آپ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا وقت دے دیں، وہاں پہ بڑی ضرورت کی جگہ پر ہے، آپ کو وہ ہوگا، تو یہ بھی ایک تعاون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ نفع پہنچانے والے بنے، ہم لوگ خیر امت کا جو ہمارا منصب ہے، مقام ہے، ہمیشہ دینے والے بنے اور لینے والے نہ بنے۔ اللہ ہمیں فقیری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخی بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوتی کے منصب پر فائز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطان نصيرا۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیے، خطاؤں سے درگزر فرما۔ کریم آقا، آپ کی ذات پاک، آپ کا نام پاک، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کے فیصلے سے ہوتا ہے، آپ کسی کام کے کرنے کا اور چلانے کا فیصلہ فرمائیں۔ رب کریم کو یا ساری کائنات کے لوگ روکنا چاہیں تو رکے گا نہیں، اور آپ کسی کے رکنے کا فیصلہ فرمائیں،
ساری کائنات کی طاقتیں اسے وہ چلانا اور بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتی۔ رب کریم یہ ہمارے ساتھیوں اور رفقا نے آپ کی ذات عالی پر امید لگاتے ہوئے یہ ہاسپٹل کی نشست ثانیہ کی شروعات کی ہے۔ رب کریم یہاں سے اپنے بندوں کی اپنی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کا اس کو مرکز بنا دیے اور مریضوں کی شفا یابی کا اس کے دروازے شفا بنا دیے۔ رب کریم کام کرنے والوں کو، ڈاکٹروں کو انتہائی ہمدردی اور خیر خواہی اور ملائکہ کریم نبوی درد اور سوز اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے یہاں پر کام کرنے کی اور مریض دیکھنے کی، مریضوں کی خدمت کرنے کی یہاں 100% توفیق نصیب فرما دی، ہر طرح کی خیر و برکات سے اس کو مالا مال فرما دیا، شر سے، ہر گناہ سے، ہر حادثے سے، ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے، ہر بدخواہی سے، ہر طرح کے انتشار سے، ہر خیانت سے۔ اللہ کریم یہاں کے چپے چپے بچے کی حفاظت کے فیصلے فرما دیے۔ جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں اور اس کے سلسلے میں کوشش کی ان کی جان میں، مال میں، کاروبار میں، خدمات میں، عمروں میں برکتوں کے فیصلے فرما دیے۔ حاضرین کی حاضری قبول فرما لیے، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما لیا، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیے، سارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے پر حق ہے یہ اس مجلس میں جائز تمنائیں مرادیں رکھتے ہیں، ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔